اور جو فرقہ واریت کے خلاف بول رہا ہوتا ہے وہ ایک نیا فرقہ مزید لا رہا ہوتا ہے. اس سے اور زیادہ ڈر لگتا ہے کہ بس چپ کر جا, جتنے ہیں فی الحال اتنے رہنے دے, تو فرقہ واریت کے خلاف کام نہ کر, کیونکہ ہمیں پتا ہے لیبل تو فرقہ واریت کے خلاف لگا کے ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لائے گا. پھر کوئی 8واں بندہ اٹھے گا, ان سب کے خلاف بات کر کے نواں فرقہ لائے گا. پھر نواں بندہ 10واں اٹھے گا, وہ ان سب کے خلاف بات کر کے 10واں لائے گا. تو عجیب ہی سیٹنگ چل رہی ہے. پھر جو نئے نئے فرقوں کے اندر سے فرقیاں نکل رہی ہیں, فرقوں کے اندر سے بھی کیا نکل رہی ہیں, فرقیاں. ہر شخص ایک فرقہ ہے. جو فرقہ واریت کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اکثر, سب نہیں, کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن اکثر کیا ہے, ان میں سے ہر شخص ایک فرقہ ہے. ہر شخص یہ کہے گا میں صرف قرآن و حدیث بتاؤں گا, لیکن یہ کچھ اور بتائے گا. یہ والا کہے گا میں صرف قرآن و حدیث, اس کا قرآن حدیث دوسرے سے کیا ہوگا, ڈیفرنٹ. تیسرا نمونہ اٹھے گا, بتر کے آج تک ہم بتر غلط پڑھتے رہے ہیں, آج تک ہم بتر کیا گھاس کھاتے رہے ہیں. یہ سارے جتنے بھی علماء پوری دنیا میں پھیلے ہیں, یہ سب کیا کر رہے تھے, گھاس. کوئی بات نہیں, توبہ استغفار کرو, اب حدیث کے مطابق پڑھو. اب وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, میں نے جواب دیا نا, چپ. ایک نے حدیث بھیج دی مجھے کہ حضرت عطا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قعدوں کے بعد بیٹھنے سے منع کیا. وہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قعدوں کے بعد نہیں بیٹھتے تھے. میں نے جب حدیث دیکھی تو عربی میں تھا حضرت عطا نہیں بیٹھتے تھے, اور ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے تھے. یہ حال ہے, عربی آتی نہیں ہے تو. اور پھر دوسری حدیث بھیج دی حضرت عمر 2 قعدوں کے بعد نہیں بیٹھتے تھے. اور بھائی وہ حضرت عمر کا مقابلہ عبداللہ بن عمر سے کیا جا رہا ہے. عبداللہ بن عمر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے, اس پہ رد کیا جا رہا ہے کہ حضرت عمر زیادہ فقیہ تھے, وہ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہوتے تھے. تو وہ تو حنفیوں کی تائید ہو رہی ہے اس سے, تو کہ سلام بھی نہیں پھیرنا 2 رکعت کے بعد, بلکہ قعدہ کر کے ڈائریکٹ کھڑا ہونا ہے. تو جس کا جو دماغ سے دیکھتا ہے حدیث کو اپنے اوپر فٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے, 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے کہ نہیں پھیرنا, اس کو ہم اختلافی مانتے ہیں. لیکن اس میں بھی جو جمہور امت جس پر چلتی چلی آئی ہے ان کی دلیل بہت مضبوط ہے. تو خیر ابھی یہ میرا اختلافی ٹاپک نہیں ہے. اقبال کہا کرتے, اقبال کا شعر ہے, پتہ نہیں کسی اور شاعر کا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا. گلستان میں ہر شاخ پہ تتلیاں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں نا, کیا خیال ہے؟ تو کتنا اچھا گلستان ہوتا ہے, اس تتلیوں سے پھل بھی پیدا ہو رہے ہیں, خوشبوئیں بھی, رنگینیاں بھی. کسی باغ میں گئے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے, باغ کی ایسی کی. تو اب کیا ہے, ہر چینل پہ مذہب کے نام پہ الو بیٹھا ہوا ہے. کوئی نئی چیز لائے گا, وہ کوئی دوسری چیز لائے گا, وہ کوئی تیسری چیز لائے گا, وہ کوئی چوتھی چیز, اور سب ایک دوسرے کے خلاف. کہتے ہیں میں فرقہ واریت کے خلاف ہوں. میں ایک چھوٹا سا بات کر کے بس آگے چلتا ہوں, میں اس ٹاپک کو مکمل کرتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ کیا ابو حنیفہ شافعی معافی امام مالک اور حنفی شافعی لگا کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے, سب قرآن حدیث پہ آ جاؤ. میں نے کہا ضرور آنا چاہیے, اس کا طریقہ بتا دیں آپ. کہہ رہے ہیں طریقہ یہ کہ ہر آدمی قرآن حدیث پہ ریسرچ کرے, ہمیں کسی مولوی سے مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات, ماشاءاللہ. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں سب قرآن و حدیث پہ آ کے ایک فرقہ بن جائے گا. کتنے بن جائیں گے؟ ایک. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ابو حنیفہ کو آپ مانتے ہو نا کہ بڑے مجتہد تبع تابعین یا تبع تابعین میں سے تھے؟ کہہ رہے ہاں مانتا ہوں. علم بہت تھا؟ میں نے کہا, کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا تقویٰ بھی تھا؟ کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا امام شافعی بہت بڑے مجتہد تھے, حدیث کے عالم, مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا امام احمد امام بخاری کے استاذ تھے, بہت بڑے حدیث کے اور فقہ کے عالم, مانتا ہوں. میں نے کہا امام مالک کا تو سبحان اللہ ان کے تو بہت فضائل ہیں, مانتا ہوں. میں نے کہا اتنے بڑے محققین جن کا علم بھی زیادہ, تقویٰ بھی زیادہ, اور ان کے علم اور تقوی پر پوری امت جمع بھی, انہوں نے تحقیقات کی تو 4 فرقے بن گئے. اور 1 ارب 22 کروڑ مسلمان جب تحقیقات کریں گے نا تو 4 سمٹ کے ایک میں نہیں آئیں گے, 1 ارب 22 کروڑ فرقے بنیں گے. یہ بچپن کا واقعہ ہے. میں اس وقت 16-17 سال کا تھا جب کسی نے آ کے مجھے ورغلانا شروع کیا قرآن حدیث کے نام پہ. اس وقت میرے ذہن میں جواب آیا. میں نے کہا بھائی, اور کوئی ضد اور ہر دھرمی میں نہیں, واقعی اشکال تھا کہ اس کا جواب چاہیے مجھے. ہر آدمی کو آپ لگا دو, عربی تک نہیں آتی, ترجمے تک نہیں آتے ان کم وقتوں کو, اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کوئی ایجنٹ تو نہیں ہے امت میں پھوٹ پیدا, کوئی انگریزوں نے تو نہیں پیدا کیا اس کو قرآن حدیث کے نام پہ ایک نیا فرقہ بنانے کے لیے. تو میں نے کہا ہر آدمی جب یہ گھسے گا, اپنی تحقیقات کرے گا, تو یہ امت, ابھی شکر کرو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہیں, اور چاروں ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. فروعی اختلافات ہیں اور ہر ایک کے پاس کہیں نہ کہیں دلیل ہے. جب آپ کرو گے نا میرے بھائی, یہ امت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, مناظرے بازی, ایک دوسرے پہ لان تان, الزامات, اور ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوگا, انجام گلستان کیا ہوگا. آج وہ نظر آ رہا ہے اپنی آنکھوں سے ہمیں. ایک اہل حدیث عالم کا کلپ کچھ اور چل رہا ہے, دوسرے کا کلپ کچھ اور چل رہا ہے, تیسرے کا کلپ کچھ اور چل رہا ہے, چوتھے کا کلپ کچھ اور چل رہا ہے. تو اور پھر اتنی شدت, کچھ معتدل بھی ہیں اس میں, اہل حدیثوں میں معتدل علماء بھی ہیں, وہ میڈیا پہ کم ہے. وہ ایسے معتدل ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یہ فروعی مسائل میں نہیں پڑھو, مشترکات پہ آ جاؤ. ایسے بھی ہیں ان میں. لیکن میجورٹی کا کیا حال ہو رہا ہے؟ میجورٹی کو آپ دیکھو, یہ ایکٹنگ کر کر کے, یوں کر کے سر اٹھانا, وطر غلط پڑھتے رہے. اب چپ بیٹھا ہوا ہے, جواب ہی نہیں.
تو اللہ کرے ہدایت مل گئی ہو. میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے، لیکن بھائی آپ کا کام نہیں ہے. مجتہدین ان مسائل کو پہلے حل کر چکے ہیں. آپ کو فقہ حنفی سمجھ میں نہیں آتا، فقہ حنبلی اختیار کر لو، لیکن پراپر وے میں ایک پورا فقہ پہ چلو. آدھا تیتر آدھا بٹیر مت نہیں چلے گا. یہ کہ آپ خود مجتہد بن کے امت کو سکھانا شروع کر دو، یہ نہیں چلے گا. پہلے تو جب اسلامی خلافتیں تھیں ایسے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. خیر